ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زي وقال علماء کرام بزرگ اور دوست واج مرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ماہ ربیع الاول اندر بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شان اور مقام بیان اس کی وجہ اس ماہ دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہے اور اسی مہینے اندر ہی آپ دی وفات پاک بھی ہے، جس وجہ تو آپ کی شان اور سیرت کا بیان اس مہینے اندر مولد پار اندر ہر خطیب اور واعظ بیان کرتا ہے۔ اسی مناسبت نال آیت مبارکہ پڑھی ہے، چند گزارشات توجہ فرمائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ جس ذات کو اللہ نے سارے جہانہ نہیں رحمت بنایا۔ آپ کی شان قرآن پاک وچ بیان ہوئی ہے، حقیقت یہ سارا قرآن ہی نبی علیہ السلام کی شان بھی ہے، مقام بھی ہے، اور حقیقت اندر آپ کی شان ہے بھی وہی جو قرآن بیان کرے۔ کیونکہ شان دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی دے علم ہے کہ محبوب کو اس نے کیڑی شان بخشی۔ اس شان کی خبر یا قرآن چوئی یا پھر اس شان کی خبر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام و ناس کی بات مشہور ہے کہ آل الحدیث نبی علیہ السلام کی شان اور مقام بیان نہیں کرتے، کیونکہ بات صرف وہی باتیں۔ آپ کی شان جدو اللہ کے علم ہے تو پھر اس کی خبر قرآن ہوئی یا اس کی خبر حدیث پاک ہوئی۔ ایک بندہ اپنے کولوں کسی اور کہانیاں اور گھڑ کے حضور کی شان بیان کرتا ہے،
حقیقت ایسا انسان اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور نبی علیہ السلام پر۔ یاد رکھیے شان دے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ثابت انہوں ثابت مننا اور تسلیم کرنا اور بیان کرنا کی شان رب العالمین، اور کچھ شان ایسی ہے رب کی جس نے صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، جنہاں دی اللہ دی ذات تو نفی کرنی، حقیقت اندر وہ بھی رب اکبر دی شان۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی آسان لفظ ہے سمجھا۔ اگر کوئی تو موضوع دے اور تسی بیان کرو اور سنو، موضوع یہ ہوئے کہ شان رب العالمین بیان، تو میں آ کے شان رب العالمین کے بارے چند گزارشات کرا اور ایک تو بیان کرا کہ اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ رب دی شان ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میرے آنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کس دی شان ہے؟ اللہ ہے۔ میں کہا کہ اللہ دی ذات علیم و بذات الصدور، دلان دے بھید کو جاننے والا ہے، تو کس دی شان ہے؟ اللہ ہے۔ اگر میں کہا وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، الرحمن بھی ہے، یہ ساری شان کس دی ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ علیہ ثابت نہیں۔ ہن ذرا دوسرا پہلو سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان اور صفات جو سلبیہ ہے اس کو ذرا بیان۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ نیند اسے نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ ہن تسی دسو یہ شان ہے یا نہیں؟ شان ہے، نفی ہوئی، وہ سوتا نہیں۔ پہلے شان یہ سی کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، یہ ساری صفات ہے اور ہیں، ثابت ہو رہی ہیں۔ ان نفی ہو رہی ہے جن صفات نے سلبیہ کیا ہے کہ وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں۔ اگر کسی انسان کے بارے بات کہی جائے کہ فلاں بندے نوں نیند آندی ہی نہیں، تسی کی کہو گے؟ بیمار ہے۔ جنہوں نیند نہیں نہ آتی تو بیمار ہے، کیونکہ جڑا دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، نیند گھٹ آتی ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی۔ انسان لئی نیند نہ آنا نقص ہے، بیماری عیب ہے، اور رب لئی نیند نہ آنا یہ رب کی شان ہے، مقام ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی وہ تھکاو لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے لیکن تھکتا نہیں۔ تھکاوٹ نہ ہونا یہ کس کی شان ہے؟ لم یلد ولم یولد، اس کا باپ کوئی نہیں، اس کی ماں کوئی نہیں۔ رب کی شان ہے نا کہ اس کا باپ کوئی نہیں، یہ شان ہے اس کی۔ یہ کسی انسان کو کہ تیرا باپ کوئی نہیں، چھوٹا چاہے گا نا؟ یعنی بندے کی یہ توہین ہے، بندے کی تنقید ہے، بندے کو گالی دی جا رہی ہے، تیرا باپ کوئی نہیں، یہ اس کی توہین ہے۔ وہ ناراض ہو، وہ غصے ہو گئے، اور سب بزرگ فرما رہے ہیں سوٹی چکل ہے۔ تو یہ رب کو کہے کہ تیرا باپ کوئی نہیں، رب راضی بھی ہو اور گناہ بھی معاف کرے، یہ اس کی
شان ہے. جی تمہوں کہے تیری اولاد کوئی نہیں ہونی تو سکنا بابو چنگی گل کر یار کیوں بد دعا دینا. رب کو کہے تیری اولاد کوئی نہیں تو یہ اس کی شان. ان صفات دو قسم کی ہوئی. کوئی شان ثابت ہوئی تو کوئی شان صفات کی نفی ہوئی. یہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ شان ہے. بیوی نہیں ہے اس کی، بچے نہیں ہے اس کے، اولاد نہیں ہے اس کی، باپ نہیں ہے اس کی، رشتہ دار نہیں ہے اس کے. یہ ساری اس کی شان ہے. نہیں یہ شان ہے اس کی. ذرا اسی طرح توجہ فرمائیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین. یہ شان ہے. نبی علیہ السلام ساقی کوثر یہ آپ کی شان ہے. آپ حاشر نے یہ آپ کی شان ہے. آپ عاقب نے یہ آپ کی شان ہے. آپ سید ولد آدم نے یہ آپ کی شان ہے. آپ ماہی نے یہ آپ کی شان ہے. آپ سراج منیرہ نے یہ رب محبوب کی شان ہے. آپ شاہد نے، مبشر نے، نذیر نے، داعی اللہ نے یہ حضور کی ساری شان ہے. آپ خاتم النبیین ہیں یہ آپ کی شان ہے. اس وقت اتفاق. ہوں تھوڑا جہا اختلافی پہلو شروع ہونے لگے. پہلی دو چیزاں تھے کسی مسلمان نو، کسی کلمہ گو نو، کسی فرقے نو، کسی گروہ نو، کسی مسلک نو کوئی اختلاف نہیں سی. اور اس تیسرے جو پہلو ہے پیغمبر دی ذات دے حوالے نال اس پر بھی کوئی اختلاف. ہوں چوتھا پہلو پیغمبر عالم الغیب نہیں. ہوں گروہ بولن گے کہ نہیں یہ توہین ہے، اے تنقید سے حضور دی شان گھٹا رہا ہے. اللہ کے بتاؤ یہ شان گھٹ نہیں رہی، یہ شان حضور کی بیان ہو رہی. یہ رب دے بارے کیا سینا کہ اس کی اولاد نہیں، اس کے والدین نہیں. اسی طرح رب کا نبی عالم الغیب نہیں. یہ شان بیان ہو رہی. وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں، وہ اللہ کا حصہ اور جز نہیں، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قرآن پاک ہے دونوں شانہ بیان نہیں ہوئی؟ اہل الحدیث کا تقاضا ہے سارے مسالک کے سارے علماء سے کہ یہ شان جو بیان کرتے ہو، جو صفات ثابت ہے، تو جن کی نفی ہے قرآن میں اس کو کون بیان کرے؟ وہ کیوں چھپاتے ہو؟ وہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ وہ کیوں توہین کہتے ہو؟ وہ کیوں تنقید کہتے ہو؟ اور یاد رکھو یہ جڑی چیز حضور دی توہین تنقید ہوئے وہ قرآن میں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی دونوں شانہ قرآن بیان فرمایا. اور ایک اور پہلو بھی ہے اسی قرآن نبی علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے. کیا معراج پہ گئے حدیث آپ کے معجزات بیان ہوئے. کتنی معجزات عجوبے واقعات بیان ہوئے. اور اسی قرآن اور حدیث پیغمبر دے مصائب اور دکھ بھی بیان ہوئے. پیغمبر کو دکھ آیا، پیغمبر کو مصیبت آئی، پیغمبر کو پریشانی آئی، پیغمبر ہجرت میں مجبور ہوئے. یہ سارے دکھوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. چاہیے سی کہ جس پیغمبر کی بلندی کا، رفعت کا، معجزات کا، کرامات کا ذکر ہے قرآن میں، اس قرآن میں پیغمبر کے دکھوں کا، مصائب کا تذکرہ نہ ہوتا. لیکن دونوں چیزیں رب نے بیان کر کے کس طرح برابر کیا، دنیا کو بتایا ہے کہ معجزات پڑھ کے سمجھو کہ محبوب تمہارے جیسا نہیں. پیغمبر کے معجزات اور شان پڑھ کے سمجھو محبوب تمہارے جیسا نہیں. اور مصائب اور دکھ پڑھ کے دیکھو کہ محبوب ہمارے جیسا نہیں.
وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم داتا ہے، میری ذات داتا ہے، میری ذات مشکل کشا ہے، میری ذات حاجت روا ہے، میری ذات عالم الغیب ہے. یہ شان ان کی نہیں ہے، ان پر مصائب ہیں، دکھ ہے. دونوں چیزیں قرآن میں احادیث میں موجود ہیں. کاش جو شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے سنتا ہے وہ دونوں حیثیتوں کو جانے اور پہچانے، اور یہی مسلک اہل حدیث کا مغز اور نچوڑ ہے. قرآن احادیث کا مطالعہ کیجیے. کیا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اپنی امتیوں سے اصحاب رسول سے شان میں بڑھوتری زیادتی اضافہ ہونے لگا، کیا حضور نے روکا نہیں ہے؟ روکا ہے کہ یہ شان میری نہیں ہے. آپ کو خطرہ سی کہ میرے جان تو بعد میری امت میری شان بڑھائے گی. حضور روک گئے نہیں، منع فرما گئے. لا تطرونی کما اطرت النصارى، میں نے اس طرح نہیں بڑھانا جو عیسائیوں نے اپنے نبی نو بڑھا ہے. لا ترفعونی فوق قدری، میری قدر تو میرے مقام تو میں اتا نہیں لے جانا. یا رسول اللہ کی کوئی ہے؟ فقولوا انما انا عبد اللہ ورسولہ، بس اے کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. یہ میری شان ہے، یہ میرا مقام ہے. بے شمار ایسے واقعات، ذرا ان پہ غور کرتے جائیے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی؟ اصل میں تقریر کرن نہیں آیا، میں تو شکریہ ادا کرنا ہے. سب سرگو دے تشریف لے آئے، اتنے ملاقات نہیں ہوئی. میں کہ چلو توڑ مل آئیے جا کے. اگلے سال بھی آیا ہے جی انشاءاللہ. ٹائم نہ لایا جی، لیٹ نہ آئے. میں بھی تو ٹائم نہ لایا نا، ویک لو تُسی بھی پھر اگلے. اچھا جی انشاءاللہ رات پتہ لگ گیا. چلو پھر غور فرمائی. تقریر میں بھی انشاءاللہ اگلی باری کرا گے، کیونکہ جلسہ اصل گجرال سی تو گجرالے ساتھی انتظار کر رہے ہوں. انشاءاللہ اللہ راستے آسان کر دے. توجہ فرمائی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. ایک صحابی عرض کرتا ہے، سن ابی داؤد کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں علاقے گیا، اتنے میں بادشاہ نو ویکھیا، وہ جڑی رعایا ہے وہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہی. سجدہ میں وہ تو سوچ کے آیا سا کہ یہ سجدہ ہی کرنا ہے. تو اے نہ بادشاہ وانا لو، یہ تو ساڑھے حضور دے جوتی دے برابر بھی نہیں، تو اسی جا کے اپنے محبوب نو سجدہ کریں گے. تو بھلا میں نے اجازت ہے کہ میں دونوں سجدہ کرا. یہ ہوں دسو دشمنی چ کہہ رہا ہے یا پیارے چ؟ پیارے چ کہہ رہا ہے نا. سانو آندے نے میں تو حضور نہ پیار کوئی نہیں، پیار تے ہے حضور، لیکن پیار رب کہنا کہاں لکھا ہے؟ پیار میں حاجت روا کہنا کہاں لکھا ہے؟ پیار میں مشکل کشا کہنا کہاں لکھا ہے؟ بیوی کے پیار ہو تو اس کو ماں کہتے ہیں، ماں سے محبت ہو تو اس کو بیٹی کہتے ہیں. ہر جگہ ہر رشتے کا ایک حیثیت اور درجہ اور مقام ہوتا ہے. محبت میں مقام کیوں گراتے ہو؟ مقام کیوں بڑھاتے ہو؟ اصل حیثیت سے کیوں ہٹاتے ہو؟ محبت ہے لیکن اندھی نہیں ہے. محبت ہے لیکن قرآن و سنت کے تابع ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو سجدہ کر لئی؟ آپ نے فرمایا اگر میں دنیا تو چلا جاؤں اور میری کل قبر بن جائے تو میری قبر تے بھی سجدے کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. فرمایا جی میری قبر تے سجدہ جائز نہیں تو میں مصطفیٰ زندہ میں سجدہ جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میرے دین میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کے لیے. نبی علیہ السلام نے اپنی محبت عقیدت کسی نو سجدہ کرن دی اجازت نہیں دی. تو ہوں تسی میڈیا تے ویکھ لو جنہیں گلاں چھپیاں سنو میڈیا نے واضح کر دیا. کتنے پیر ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے کلپس موجود ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، ساتھ پیسے دے رہے ہیں اور ساتھ سجدے کر رہے ہیں اور اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. پیر صاحب ہر مرید کے ہاتھ پر جناب کمر پر ہاتھ بھی رکھ، تو نال عورتیں بھی آ رہی ہیں وہ بھی سجدہ کر رہی ہیں.
تو پیر کو اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ عورت کو ہی معاف کر دے، سجدہ بھی کروا رہا ہے، اس کی جناب پیٹھ پہ ہاتھ بھی رکھ رہا ہے، اور گستاخی ساری دی ساری ساڑھے کھاتے لئی رہ گئی کہ یہ گستاخ ہیں، یہ تو نہیں کرتے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ بیٹھے سن، جو یہ حضور نو آدھے ویکھیا نا تو صحابہ سارے احترام اکرام کھڑے ہو، جو آج کل استاد آئے تو شگرد کھڑے ہوندے نے، پیر آئے تو مرید کھڑے ہوندے، افسر آئے تو متحد کھڑے ہوندے۔ نبی علیہ السلام جو ویکھیا نا صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا تجھے کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ یہ لوگ تو ہندوستانیوں کا کام ہے، اجمیوں کا کام ہے، یہ عربیوں میں تو رواج ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا تو رواج ہی نہیں ہے، یہ تو اجمی لوگ کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو ساں قرآن ہی پڑھے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ کھڑا ہونا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ جو بندہ پسند کرے کہ میں آؤں اور دنیا میرے لیے کھڑی ہو جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ فرمایا خبردار میرے لیے کھڑا نہیں ہونا، یہ سارا محبت میں ہو رہا تھا، رسول اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ محبت ہے لیکن شریعت کے تابع، قرآن اور سنت اور حدیث کے تابع۔ کون کہتا ہے شان نہ بیان کرو؟ شان بیان کرو، لیکن جو شان ہے وہ بیان کرو۔ ایک بندہ ایم اے پاس ہوئے تو بندہ انہوں کہا یہ پرائمری ہے، وہ دی شان ودائی یا گھٹائی؟ بولو تو جی پرائمری پاس ہوئے تو بندہ کہا ایم اے، یہ بھی مزاق کیتا ہے نا۔ بڑھانا بھی گناہ ہے، گھٹانا بھی گناہ ہے، بڑھانا گمراہی ہے، گھٹانا کفر ہے۔ نبی علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ میری امت میری شان بڑھائے گی، رسول اللہ نے روکا ہے خبردار میری شان بڑھانا نہیں ہے۔ تو اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ نبی علیہ السلام صحیح البخاری کی حدیث، ایک شادی انصار حضور نے دعوت سی، اب شادی تشریف لے آئے۔ انصار دا ایک روایت سی کہ وہ شادی دے موقع دے چھوٹیاں بچیاں چھوٹیاں جڑیاں نات بچیاں ہوں دیا سن نا، قوم دیا انصار دیا، وہ اکٹھیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے جا رہے ہیں تو اسی طرح نیڑے نیڑے آ جائیں۔ وہ بچیاں اکٹھیاں ہو کے نا اپنے عرب دے رواج دے مطابق گیت وغیرہ کہنیاں سن، چھوٹیاں بچیاں، نابالغاں بچیاں، چھوٹیاں بڑیاں عورتیں نہیں۔ بڑی عورتوں کا اکٹھے ہو کے طبلہ یا سرنگی یا دف بجانا حرام ہے، چھوٹی بچیاں کھیل کھیلتی تھی۔ ملتانی تو سنیا ہونا ہے، ویکھے ہونا ہے، کلپ چڑھے ہوئے ہے، اور آئی ماشاءاللہ۔ میں رات ملتان ہی سا، میں آگے آگے مدینہ تو اولیاء ہے، ہون تے ہورا والا شہر ہے، بہورا میں یہ تو لب دیا تے جنہیں اے ویکھ لئیے پھر اگے نہیں ویکھنی ہے، کیونکہ ہور ہوندی ہی ہوئے جنہوں کسی اور نے نہ ویکھے ہوئے، جنہوں سارا پورا پنڈ ویکھ لوے وہ ہور رہندی ہی نہیں، وہ کنجری ہوندی ہے، وہ ہور نہیں ہوندی۔ تو لاہور شیطان ایک آیا، یہ بھی پتہ لگا نے، اتھے ہور آئیے، لاہور شیطان آیا، انہوں کالے کپڑے پواگ نے ڈرونا بنا کے انہوں رسیاں پائیاں نے، رسیاں پاگ انہوں کہنے دے نچ تو سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں بس سارے خوشی پہ منا دے، تو شیطان ہے، تو نہیں مننا، تیرے کو رسیاں بن کے تیرے کو نچاونا ہے تاکہ تن پتہ لگے بھائی ابلیس جڑا سا انہوں بھی نچا کے جھڑے ہے۔ میں کہا اتوں تا ابلیس ہی وچوں تے توڑے مسلک دا ہی سی نا، تو ساں ابلیس بنایا نا، ساڑھے مسلک چو تو ساں نہیں نہ لیا تا اپنے مسلک چو ہی ہے نا، مسلک تے توڑا ہی، یعنی توڑے بھی شیطان بھی ہے اللہ دی رحمت نال، اللہ نے سارا مال تو انہوں دیتا ہے، شیطان بھی ہے تو انہوں شیطان بڑھا ہے، اور بھی تو آڑے کولے شیطان بھی تو آڑے کولے موج نہیں بڑھ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس اللہ نے ہمیں ان ساری خرافات سے محفوظ رکھا ہے، قرآن دیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو تشریف لے آئے نا انصار دے گھر، جو بچیاں حضور نو ویکھیا نا تو انہاں حضور دی شان نعت کہنے لگ پئی، نعت کہندے پڑھتے کہنے لگے ہمارے اندر وہ نبی آ گئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فوری شادی کے اس فنکشن میں، شادی کے اس پروگرام میں اسی جگہ پر رک گئے. فرمایا پہلے ان بچیوں کو سمجھاؤ کہ جو تم پہلے نعت پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، تے جڑی ہے ہن تسی کہہ رہی ہو یہ شان میری نہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. محبوب جی اعلان فرما دو زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاندا. دوسرا مقام فرما هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تیسرا مقام فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب لا عالم الغیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا. بیٹیوں اس طرح نہ کہو. اگر نعت میں شرک جائز ہوتا، نعت میں شان مصطفیٰ کو بڑھانا جائز ہوتا، نعت میں اپنی مرضی سے کلام بنا کے پڑھنا جائز ہوتا، چھوٹی بچیوں پر کوئی اجازت ہوتی، بچی ہے کوئی بات نہیں بڑی ہو جائے گی سمجھ جائیں گی، ایسا نہیں. چھوٹی سی چھوٹے بچے اور بچی کو عقیدہ توحید سمجھانا یہ پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اسی جگہ رک کے فرمایا بچیوں کل کی باتیں میں نہیں جانتا، یہ شان میری نہیں، یہ شان میرے رب کی ہے. شان کے انکار کون کرتا ہے؟ لیکن شان رسول اللہ کی. ایک اور حدیث سنی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے. حدیث صحیح البخاری اندر ایک بندے نے پیار اندر محبت اندر عقیدت اندر بات کہی، وہ ہوگا جو اللہ اس کا رسول چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا. رسول اللہ نے فوری روکا اور فرمایا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَعَدَا. اسی وقت فوری کہہ ایسے ہوگا جیسے میرا اکیلا اللہ چاہے گا، یہ شان میری نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایسی شان بیان کرن تو روکیا ہے جس دے اندر غلو ہوئے، جس دے اندر زیادتی ہوئے، بڑھوتری ہوئے، شان دا اضافہ کیتا جائے، رب دی شفا شان مصطفیٰ نو عطا کیتی جائے. اس واسطے نبی علیہ السلام روکیا منع فرمایا ہے. ایک اور حدیث سنیے جو سنن نبی داؤد اندر ہے. ایک صحابی عربی ہے، دیہاتی ہے، پنڈ چ رہن والا ہے. ایک جمعہ پڑھن لئی مسجد نبی تشریف لے آیا ہے. نماز جمعہ تو بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی تھوڑا جنا واز کرن دا شوق ہے. کئی نو تقریر کرن دا شوق ہوندہ ہے نا، پھر نوے نوے جڑے خطیب ہوندے انہوں نے زیادہ شوق ہوندہ ہے. اللہ انہوں دی عزت اور اضافہ فرما. یہ شوق پیارا شوق ہے، اللہ اس میں برکت فرما دے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع لگا ہے تے تسی جمعہ پڑھا دیتا ہے، تو جمعے تو بعد اگر تسی میں اجازت دے ہوتے میں تھوڑے جی واز نہ کر لاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہو. ایک پینڈ چو دیہات چو توڑا بھائی صحابی آیا ہے تو وہ آندہ میں تو واز کرنا ہے، چلو دی کوئی گل سن لو. ایویں مسجد نبی بری حضور اپنے ممبر کے ساتھ بیٹھے، وہ کھڑا ہو اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے کہنے لگا لوگو اللہ اور دے رسول دی فرما برداری کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہاں دعا دی نافرمانی نہ کرو نہ کام ہو جاؤ گے. بس اتنے کہنے دی دیر ہے نبی علیہ السلام نے وہ دی قمیض دا ایک پلہ پکڑے کھچے ہے. فرما بیٹھ جا، اگے بولنا نہیں، تو بڑا برا خطیب، تو بڑا برا خطیب ہے. تجھے دسو بس کی قصور کیتا ہے، کی جرم کیتا ہے؟ توجہ ہے؟ آندہ کیے اے لوگو اللہ
اور اس دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہاں دعا دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو برا خطیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے تینوں بیان نہیں کرن دے آنگا۔ تو سا کہتے کسی نے روکیا اے میں سبحان اللہ کہی جاندے ہو جو مرضی کوئی کہی رہے، وہ ٹک ٹاک بناتا رہے تو ہنستے ہی رہندے ہو، لطیفے کوئی سناتا رہے ہنستے ہی رہندے ہو، قرآن غلط پڑھتا رہے تو ہنستے رہتے ہو، حدیث غلط پڑھتے رہے تو ہنستے رہتے ہو۔ کوئی ہے روکنا ٹوکنے والا؟ یہ روکنا ٹوکنا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام اس کا پلہ پکڑا ہے، کھینچا ہے، فرمایا بیٹھ جا، تو برا خطیب ہے، کیا تو کہہ رہا ہے؟ ہن تسی ذرا باریکی نال غور کرو، اس دی غلطی لبھی کتھوں برا خطیب کیا حضور نے؟ آندہ کیے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بات ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہے، اگلا جمعہ انہاں دوہاں دی نافرمانی اللہ اور اس دے رسول دے بجائے کہنے لگا انہاں دوہاں دی نافرمانی، کہنا سی نا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، جی میں پہلے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر کہندہ تے جملہ ٹھیک سی تے انہیں کہ انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو۔ نبی علیہ السلام روک کے ٹوک کے فرما تو برا خطیب ہے، تو مینوں تے اللہ نو ایک ضمیر اندر ایک لفظ اندر اکٹھیاں کیوں کیتا ہے؟ میں الگ ہوں، میرا رب مخلوق سے الگ ہے۔ تو نے ایک ضمیر میں دونوں کو اکٹھا کر کے دونوں کیوں کہا ہے؟ تو الگ الگ کیوں نہیں کہا؟ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، دونوں کیوں کہا؟ دونوں اندر اللہ اور نبی نہیں، کیوں کہا تو برا خطیب ہے؟ ایسی شان تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جڑی شان قرآن اندر نہیں، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر نہیں۔ کدی سنے ہے ماہ ربیع الاول شان حضور دی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کدی سنے ہے پڑھنا؟ بڑا خوبصورت ہے جملے تے لگتا ہے، لیکن معنی پہ غور کیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ، پیغمبر معراج پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ، پیغمبر اوپر گئے اپنے کمال کے ساتھ۔ شاعر نے جو کچھ کرنا سی انہیں کر چھڑا ایک کو جو ملے اگے ٹھیک ہے سارا۔ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاعر نے اپنے وردات پا گیا ہے، پتہ نہیں چلن دیتا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلندی پہ پہنچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، بلندی پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ ایک جملے اندر اپنی بات کہہ گیا ہے، الحدیث دا کی عقیدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ شان نہیں، یہ شان نہیں، شان ہوئی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ رب دا قرآن اندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سیر کنے کرائیے کہ دے امر نال میرے محبوب گئے نہیں اسمانوں پر، رب دے امر نال رب دے حکم نال رب لے گیا ہے۔ لہذا شاعر دا شعر غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے، اگوں رب تشریف لے آیا، ادھروں حضور تشریف لے گئے، درمیان جو پردے ہٹ گئے، محبوب اوپر گئے، جبریل پیچھے رہ گیا، تے نبی علیہ السلام اوپر چلے گئے، تے اگوں رب نے دروازہ کھولیا تے محبوب اوپر چلے گئے۔
ایک کے یعنی اللہ اور نبی ایک کے، جڑا ایک نو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک، یعنی اللہ اور نبی ایک ہو گیا ہے تے جڑا ایک نو دو کر جانے نبی اور اللہ نو الگ الگ کہے وہ کافر مشرک۔ کیا معنی کہ اسی کافر بھی ہو گئے تے اسی مشرک بھی ہو گئے۔ تے رب کی آندہ فَأَوْعَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْعَا، اللہ فرماتے ہیں اوپر جا کے بھی نبی علیہ السلام میری زیارت نہیں کیتی، میرا دیدار نہیں کیتا۔ فَأَوْعَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْعَا، اوپر بھی ملے جا کے وہی کیتی اپنے پیغمبر نال، ہم کلام ہویا میں اپنے پیغمبر نال، اپنے عبد نال، اپنے بندے نال میں وہی دے ذریعے کلام فرمائیے۔ فَأَوْعَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْعَا، وہی فرمائیے اپنے بندے وال جو وہی فرمائیے۔ قرآن آندہ ہے وہی بیان کیتیے، مولوی آندہ ہے جا کے جب بھی پائیے نعوذ باللہ۔ قرآن آندہ ہے وہی بے فرمائیے، یہ آندہ ہے رب نا دا دیدار کیتا ہے، رب آندہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اساں اوپر لے جا کے اپنی نشانیاں وکھائیاں نے، اپنا چہرہ نہیں وکھایا، اپنی نشانیاں وکھائیاں نے۔ یہ محبوب نے میرا رات رب نو ویکھیا ہونا تے قرآن کہندا ہاں اس واسطے بلایا تاکہ میرا نبی میرا دیدار کرے، اوپر آئے مینوں زیارت کرے، میرا دیدار کرے، بلکہ فرما لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ شان وہی جو قرآن بیان کرے، مقام وہی مصطفیٰ دا جو رب بیان کرے، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ ہوئی ہے نا، دیکھ لو نا، ایک قوم بڑی سبحان اللہ تے لگی ہے۔ وہی یاسین، وہی طٰہٰ کا معنی کیے کہ یاسین شان پیغمبر دی تے طٰہٰ شان پیغمبر دی۔ میں پہلے ترجمہ دسو، معنی دسو، یاسین دا معنی کیے، پھر پتہ چلے گا کہ حضور دی شان ہے یا کس دی شان ہے۔ جدوں آل الحدیث دا کیتا ہے کہ حروف مقطعات نے انہاں دا رب تو سوا معنی، پھر تساں کیوں حضور دے بارے کیا وہی یاسین، وہی طٰہٰ؟ یاسین یاسین حروف مقطعات معنی کون جاندہ ہے؟ پھر وہی یاسین کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کی آندہ ہے کہ وہی یاسین یعنی یہ دو لا حرف جو ہیں یہ پیغمبر کی شان میں ہیں۔ مجھے بتاؤ کس نے بتایا آپ کو جب حضور نے معنی نہیں کیا؟ الف لام میم کہنے والے کہنے لگے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، کاف یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا، کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت، یا سے مراد یزید۔ ہن دسو بات تسی کی کرو گے؟ سواد سے مراد صبر، پھر دسو کی معنی بیان کرو گے؟ جدو ہر فرقہ اپنے اپنے لفظاں اپنے حروف دا اپنا اپنا معنی بیان کرے گا۔ کوئی کہے گا حامیم دا ہے معنی، کوئی آندہ ہے نون دا ہے معنی۔ یہ دہمی جو مسلم لیگ نون آکے بس ساڑھا نہ ذکر آیا ہے، جو الیکشن ہے نصر من اللہ ہے وفات ہونے قریب اتے لکھے ہوندہ ہے اللہ دی مدد ہونے قریب آئی تو میں ووٹاں تو جیتے ہیں، یہ لگتا ہے قرآن دی ہے ووٹاں دے بارے آئی بدبخت نہ ہو۔ سکول دے سامنے طلب الفرید اللہ کل مسلم، پرائمری پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے، کتے لکھے ہے بھائی؟ پرائمری سکول تے جا کے کیوں لکھے ہے؟ یہ تو مسجد میں لکھنے والی حدیث تھی کہ قرآن پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، سکول کا نہیں۔ وہ ہنر ہے، وہ پیٹ کمانے کا، پیٹ کھلانے اور پلانے اور کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ علم ہے جسے قرآن نے علم کہا، جس کو حدیث نے علم کہا، وہ علم ہے جو اللہ نے بدریہ جبریل محبوب کے سینے پہ اتارا، وہ علم ہے۔ حرام کے پاس اسے کوٹھی بنا کے ہاذا من فضل آیات کا غلط استدلال اور غلط معنی ہر فرقے نے کوشش کی ہے۔ وَالزُّعَا محبوب قسم ہے من توڑے چہرے دی، سبحان اللہ دا کنو
والضحا واللیل اذا سجا ماں قسم محبوبہ سویر دے وقت دی قسم رات دے اندھیرے جدوں چھا جائے واللیل دیاں زلفاں تے والضحا چہرہ تے ایڈا تکلف کرن دی لوڑ کیڑی تے او ٹھیک نہیں سی جڑا بابے نے کیا سی میں صدقے سونا مکڑا لازمی تو غلط معنی کرنا سی قرآن کی آیات کا وہ پڑھے شاعر شعر بھی کہے اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے اشعار بھی قرآن کے مطابق کہے مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق کہے شان وہی جو رب نے بیان فرمائی ہے شان وہی جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہاں جو شان قرآن و حدیث تو ثابت ہو وہ بیان کرو قرآن بھرے ہے آپ کی شان نل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کیا قرآن اندر شان مصطفیٰ نہیں اتنا پیارا موضوع ہے ساری رات بیان جاری رہے شان مصطفیٰ اور قرآن پڑھتے جاؤ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شان مصطفیٰ اور قرآن فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ شان مصطفیٰ اور قرآن فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قرآن پڑھئے شان مصطفیٰ اندر فرمایا قرآن پاک نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا شان مصطفیٰ اور قرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما شان مصطفیٰ اور قرآن یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا شان مصطفیٰ اور قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين شان مصطفیٰ پڑھتے جائیے اور قرآن پاتے غور کرتے جائیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ اندر شان مصطفیٰ ایک پہلو بڑا پیارا بیان کیتا ہے فرمایا سارے نبیاں تو وعدہ لیا اے نبیوں جی اللہ جی فرمایا میں تن کتاب و حکمت نبوت شریعت دے دے وہاں توڑی کتاب شریعت چل رہی ہوئے توڑا کلمہ پڑھیا جا رہے ہوئے توڑی شریعت اطاعت اتباع ہو رہی ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری نبی آ جائے پھر میرا آخری رسول آ جائے سن لو حدیث کو لو شان مصطفیٰ سن لو شان مصطفیٰ سمجھنے والوں شان مصطفیٰ جاننے والوں مصطفیٰ دی شان سمجھ کے حنفی کلانے والوں شافعی کلانے والوں مالکی کلانے والوں حملی کلانے والوں چشتی سروردی اجمیری بریلی دیوبندی تقسیم اندر امت نو کئی گروہ تقسیم کرنے والوں سن لو شان مصطفیٰ دا تقاضا ہے
وے آخری نبی ہون دا تقاضے وے جدوں نبی آ جائے نبوت تو بعد پیغمبر دے آ جان تو بعد کسے اور نسبت اندر جناب امت نو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے یہ ہے فرقہ وریت یہ ہے لڑائی کی اساس یہ ہے لڑائی کی بنیاد بطور اہل حدیث ہمارا مطالبہ ہے ان سارے فرقوں پر بین پابندی ہونی چاہیے ایک نام بھی امت میں جاری رہے کہ ساری امت محمد کے نام پہ اکٹھی ہو جائے ثم جاءكم رسول اے خوبی والی گل کوئی نہیں خطیب پاکستان ہونا ہے کیڑی خوبی والی گل پتہ نہ رو مردا جڑے بندی خوبی موجود ہوئے ایک خطیب پاکستان کیڑے خوبی میں انڈیا ہی تقریر کر رہے ہیں پاکستان ہی کر ہر بندہ خطیب پاکستان ہے جڑا پاکستان ہی تقریر کرتا وہ پاکستان ہی چاہیے انہوں دسن کی کیڑی لوڑ ہے خطیب پاکستان تسی پاکستان ہی بیٹھے ہو نا ہاں تو پھر سارے خطیب پاکستان ہی ہوئے نا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جدوں میرا آخری نبی آ جائے میرا آخری پیغمبر آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ کلیم اللہ جدوں میرا آخری نبی آ جائے توڑی امت موسوی نہ کہلوائے اے عیسیٰ ابن مریم جدوں میرا آخری نبی آ جائے توڑی امت عیسائی نہ کہلوائے توڑے نبی دی نسبت ختم ہو جائے گی کیوں اے سورج چڑھ گیا ہے جدوں سورج چڑھ جائے ادوں سارے تارے چھپ جاندے نے ساری شریعتاں منسوخ ہو گئی نے کیوں کون آ گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آ گئی ہے لہذا سارے ستارے سارے تارے مغروب ہو گئے نے منسوخ شریعت ہو گئی نے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم یہ سمجھنا آئے تو حدیثات ملائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفل دے اندر موجود نے آپ نے ویکھیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے ایک تورات دا ورق مل گیا تورات آسمانی کتاب توران او دا ورق مل گیا ورق پڑھنا شروع کر دیتا ہے ایک کتاب رتی پیلی کتاب نہیں یہ تورات ہے آسمان سے آنے والی کتاب تورات دا ورق پڑھ رہے نے نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے میری موجودگی اندر آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے کدے قرآن حدیث درس دے کے ویکھو تے صحیح یہ فیضان سنت بچتی زیور کدے جان نہ چھوڑ کے ویکھو تے صحیح قرآن دا مطالعہ کرو حدیث پاک دا مطالعہ کرو نبی علیہ السلام نے ویکھیا سیدنا عمر تورات دا ورق پڑھ رہا نے چہرہ سرخ ہو گیا صدیق سمجھ گئے فرمایا عمر محبوب دا چہرہ دے ذرا ویکھو سیدنا عمر نے جو نگاہ پاک پیغمبر دے چہرے پاک تے پائی فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا میں اللہ دے داتا ہون تے راضی میں اسلام دے دین ہون تے راضی میں محمد مصطفیٰ دے مرشد ہون تے راضی نبی پاک نے فرمایا جڑا جملہ گوے اور یہ دے مطابق عقیدہ بنا لوے وہ ایمان دی علاوت نو مٹھاس نو چکھ لیند ہے اللہ دی رحمت نال آل الحدیث نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے ہم اللہ کے رب داتا ہونے پر راضی ہے کوئی اور ہمارا داتا نہیں ہے اور آج تک ہمارا کوئی کام رکا نہیں ہے میں تسی دسو کیڑا کام ہے جڑا تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں جڑا تانوں دربار تو لبیا خبر تو لبیا او ذرا دسو تے جڑی جس چیز ساڈے کول تھوڑے سانوں تسی باہر کھڑے ہو کے کہو کہ اہل حدیث ہو جے ساڈے بزرگاں تسی داتا کہندے ہو تے اے چیز بھی تواڈے کول ہوے جڑی ساڈے کول دسو تواڈے کول کیڑی اوپری شے سوائے ہور دے او بھی ہون لبی ہے کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے رب کے دروازے سے نہیں ملی رضیت باللہ ذرا کہو رضیت باللہ
ربن اسی اپنے رب دے داتا ہون تے راضی شکل و صورت بھی سانو لبیے مساجد بھی نے مدارس بھی نے مال بھی ہے کاروبار بھی ہے عزت بھی ہے اولاد بھی ہے بیوی بچے بھی نے والدین بھی نے دسو کیڑی چیز ہے جڑی تنوں اتھوں لبیے تواڈے بھی بیمار ہوندے نے ساڈے بھی بیمار ہوندے نے تواڈے بھی مردے نے ساڈے بھی مردے نے تواڈے بھی ہسپتال وچ نے ساڈے بھی ہسپتال وچ نے بلکہ تواڈے بہت نے ساڈے تھوڑے نے تو تسی جیل اندر جاؤ تواڈے نال بھری پئی ہے جیل جنہوں پوچھو آندہ میں اہل حدیث تے نہیں میں دوجے مسئلہ نہ ایک دو چار اہل حدیث ہونے کے باقی پوری جیل نہ بھری ہوئے گی وہ بھی بیچارے کتنے ساڑھے پھانس کے گئے ہونے مجھے بتلاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ مطلب ہے ساڑھے واسطے داتا کافی اللہ ہی اجی بولو اللہ ہی وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ساڑھے لئے اسلام قرآن حدیث کافی ہے آج تک کدے سن لوڑ نہیں پئی کہ ادھی کدے کسے دروازے جائیے دا کہ دروازہ کھٹکھٹایا ہوئے کہ حضرت جی مولوی صاحب ذرا بات تشریف لے آؤ اسی اہل حدیث ہونے ہیں ساڑھے نہ مسئلہ بن گیا ہے ایسے مسئلے دا حل قرآن حدیث کوئی نہیں اسی صرف قرآن حدیث مندے ہاں ساڑھی فقہ کوئی نہیں ساڑھی اور کتابہ کوئی نہیں سوائے قرآن و حدیث دے تو سوچتا امام بھی مندے ہو تقلید بھی کر دے اور بہت ساری کتاباں توڑے کھولنے اے مسئلہ بن گیا ہے اے دا حل اپنے مسلک چو پیش کرو کوئی آج تک اہل حدیث توڑے دروازے دے گیا ہوئے تے مثال پیش کرو یہ توڑے کھول نہیں گیا تے ساڑھے کھول توڑے آندے نے اور آکے دروازہ کھٹکھٹاندے نے تو ساڑھے کو پوچھتے نے مولوی جی میں غصے اندر غصے اندر اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا تو پھر میں نے انہوں دسو تو پھر اگسا کہ اپنے مسئلہ کھل جاؤ جانے ادھر گئے ہاں تو پھر میں کہا پھر کی ہویا ہے جانے پھر انہوں نے دسیا ہے میں انہوں نے کی دسیا ہے جانے جیڑا انہوں نے دسیا ہے وہ دسنا آلے ہی نہیں جیڑا انہوں دسیا ہے وہ گل دسن پوچھن والی نہیں تو میں کہا پھر جانے پھر تسی دسو میں کہا اسی تو دساں گے پہلے وہ دسو انہوں کی دسیا ہے جانے جو انہوں دسیا ہے وہ گل دسن پوچھن والی نہیں وہ غیرت نہیں مندی عزت نہیں مندی غیرت نہیں مندی تو میں کہا تواڈے مسلک کے اندر کوئی ایو جی شے بھی ہے جنہوں غیرت نہیں مندی ساڈا مسلک جو کچھ ہے سب غیرت بھی تسلیم کردہ ہے کیوں رضیت باللہ ربن رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا اسی اسلام دے دین ہون پہ راضی ساڑھا سارے مسائل قرآن و حدیث تو حل ہو رہے ہیں توڑا حل پھر بھی نہیں ہویا تیجے گھر جا کے بھی نہیں ہویا تقلید کر کے بھی نہیں ہویا انفی کہلا کے بھی نہیں ہویا پھر اگے تقسیم ہو کے بھی نہیں ہویا پھر تسی کئی فرقے بنا کے بھی حل نہیں ہویا پھر بھی حل ہویا ہے کہ الیوم اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پھر بھی توڑا مسئلہ حل ہویا ہے کس دروازے تو اہل حدیث دے دروازے تو توڑے مولویاں کیا ہے اے حلالہ ہوئے گا آساں کیا حلالہ حرام لعن اللہ المحللہ والمحللہ ہو اے حرام لانتیاں دا کم میں تے جس نبی نو اسا منے ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے محبوب جہان علی رحمت نے آپ تے رحمت والے دین اندر ایڈی وڈی لعنت نہیں ہو سکتی وہ دیوتے تے حضور نے لعنت فرمائیے آپ تے رحمت للعالمین نے آپ نے علالہ کرنے کرمان والے تے لعنت پائیے لہذا ایک چیز چھوڑو تے پیغمبر علیہ السلام دے دین والا ہو پھر میں پوچھنا چاہنا کتنی عورتاں نے جن علیہ ظلم زیادتی کیتی گئی حلالے کروائے گئے پھر میں کہنا کیڑے منہ نہ لا دے ہو سرکار کی آمد سرکار دی آمد مرحبا کوئی شک نہیں مرحبا کوئی شک نہیں مرحبا لیکن جنہ دے گھر حلالے ہو رہے ہیں انہوں کیڑے منہ نہ لکوے مرحبا اساں کہن دا حق رکھنے ہاں جنہوں اللہ نے لعنت تو بچا کے محبوب دی رحمتہ سمیٹیا نے ہم کہیں چوک میں کھڑے ہو کے سرکار کی آمد کہ اللہ نے ہمیں بغیرتی تو محفوظ فرمایا ہے اللہ نے بے عزتی تو محفوظ فرمایا ہے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقیدے مطابق
بچیاں گھر چوں نس جان تے عدالت جا کے نکاح کر لین تے نکاح ہو جاندہ ہے. آل حدیث سے کھڑا ہے لا نکاح الا بے ولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. جنہ دیا بچیاں گھر چوں دوڑ کے نکاح کر رہی آنے تے مولوی انہوں نے قبول کر رہے ہیں، عدالتہ قبول کر لئی آنے. وہ کس منہ سے جنہ دی عزتاں لٹ گئیاں، غیرتاں لٹ گئیاں، پنڈ برادری رہن جوگے نہیں، اتوں ویکھن جوگے نہیں رہے. او کیوں آدھنے سرکار کی آمد مرحبا، ہم کہیں سرکار کی آمد، ہم کہیں سرکار کی آمد. ذرا پیار سے کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ہم ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں. بچی دی رضا بھی ضروری ہے، باپ دی رضا بھی ضروری ہے. تے جنہ دے اندر غیرت ہوئے، عزت ہوئے، محفوظ ہوئے، او بندہ کہے سرکار کی آمد مرحبا. وہ دیکھو حضور آئے، عزت محفوظ ہو گئی. حضور آئے، بچی دی رضا تو بغیر نکاح نہیں. حضور آئے، فرمایا باپ دی اجازت بغیر بھی نکاح نہیں. دوہاں دے مقام نو برابر لے آندہ ہے، دوہاں دی اجازت نو برابر لے آندہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سارے جہاناں لی رحمت نے، آپ رہبر انسانیت نے، سارے جہاناں لی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. اے کہ سردی جوں شدت آدھی جا رہی، لوگاں سفر اندر حضر اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا ہے. ٹھنڈے پانی وضو کر کے پھر ٹھنڈ لگنی ہے. اہل حدیث نے جراباں تے مسح کر کے کہنا ہے سرکار کی آمد. اسانو مرحبا تے ساڑے لینے حضور جنہ حضور دی سنتا تے رحمتہ تو فائدہ اٹھایا ہے. اے سردیاں پیر دھو رہے ہونگے، اسی 5 نمازاں مقیم تے مسافر جناب 3 دن تے 3 راتاں جرابوں پر مسح کر کے کہیں گے سرکار کی آمد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سارے جہانہ لی رحمت نے. ادھروں بارش دی شدت اور یہ توجہ فرمائی، ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے. ادھوں نماز عشاء دا وقت ہو گیا، ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے. ہن آل الحدیث مساجد دوجی مساجد دے وچوں ایک فرق واضح ہون لگا ہے. جنہ سارا سال کیا ہے تے ماہ ربیع الاول جلوس کٹ کے کیا ہے سرکار کی آمد مرحبا. انہاں دی مسجد چو اذان آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اے پنڈ والے ہو، محلے والے ہو، سارے آ جاؤ نماز ال. مولوی جی بارش ہو رہی ہے، گلیاں اندر چکڑے دیکھے میں آئیے. مولوی صاحب دی آواز آئی، حی علی الصلاۃ. بامی ڈگو، بامی مرو، بامی تھوڑی لتاں ٹوٹن، بامی جس حالت اندر ہو، ہر حال اندر مسجد چاہو، کیونکہ اذان نماز دا وقت ہو گیا ہے. حی علی الصلاۃ. آل الحدیث مسجد جو آواز آئے گی الا صلو، الا صلو فی الرحال. بارش ہو رہی ہے، مسجد تسی نہیں آ سکتے، نماز دا وقت ہو گیا ہے. اذان دے کے الا صلو فی الرحال. نماز گھر پڑھ لو، اللہ تو جماعت دا پورا ثواب دے دے گا. ہن میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد. ہمارے لیے مرحبا سرکار کی آمد مرحبا. ہم نے رحمت مصطفیٰ تو فائدہ اٹھایا ہے. نماز گھر اندر پڑھ لئیے. یہ سفر اندر جے مسجد مغرب کی نماز پڑھن واسطے آیا ہے تے ادھروں بارش شروع ہو گئی. تے بندے بڑھے بابے بولے، کہنے لگے مولوی جی عشاء بھی پڑھا دیو. اے بارش ہو رہی ہے تے مڑایا نہیں جانا، تے ہمیں ڈگتے جانے تے کپڑے پلید ہو جانے، تو عشاء بھی پڑھا دو. مولوی صاحب نے کہا چلو عشاء دی تکبیر کہو. 2-4 بندے گوانڈی آئے سن، اوٹھ پے. اے کیڑی نماز اے ہوندی نہیں، این کیویں ہوندی ہے، گٹھیاں کیویں ہو سکتی ہیں. بارش باہر کوئی تباہی ہو گئی ہے، اسی جا رہے ہیں. وہ باہر نکلے آئے، پھر وہ بھی نہیں. بارش اور تیز ہو گئی، وہ ڈگتے مردے گھر اندر پڑھ رہے ہیں نمازاں، نہیں آ سکے. اسا مغرب عشاء یا زور تے اثر کٹی پڑھ کے بارش اندر فائدہ اٹھایا. کس بات تو؟ سرکار کی آمد.
مرحبا ہمارے لیے، مرحبا ہمارے لیے، مرحبا ہمارے لیے، رحمت آپ کی ہمارے لیے، چنا ہے ان رحمتوں کو، سمیٹا ہے ان رحمتوں کو جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لے کے آئے۔ آگے پاؤ چلائیے میرے توڑے محبوب جناب محمد۔ سفر اندر نمازاں زور اثر اکٹھی، مغرب شام باقیاں دا حال کی ہے، گڈی اندر جا رہے نے، مغرب دا وقت ہو گیا ہے، اگوں ہوندا ہے وقت تھوڑا، ڈرائیور روک گڈی روک، انہیں کہا بات تھوڑا جا کے روکنا، ہونے روک میری گئی ہوں نماز، تیری نماز گئی ہے تن پتہ ہی نہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار آ چکے نے، یہ تکلیفاں حضور نے دور کر دی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمائے بوجھانوں تے نبی علیہ السلام نے اتار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سفر اندر زور اثر اکٹھیاں کر لو، مغرب عشاء نو اکٹھیاں کر لو، زور نو لیٹ کر کے اثر نل پڑھ لو تواڈی مرضی، اثر نو زور دے اندر لے جاؤ تواڈی مرضی، جمع تقدیم کر لو یا تاخیر کر لو یا سوری کر لو۔ سوری کی ہوندی ہے زور نو اخیر وقت اندر، جدوں وقت ختم ہون لگے زور دا زور پڑھ لو، سلام پھیرو تے اثر دا وقت شروع ہو جائے تے پھر اثر پڑھ لو۔ ہویاں دوئیں نمازاں اپنے اپنے ٹائم اندر تے صورت اندر اکٹھیاں ہویاں نے، تینوں صورتاں حدیث اندر جائز قرار پائیاں تے پھر میرا بندا ہے میں کہاں سرکار کی آمد، اچھی بولیے سرکار کی آمد، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نماز تسا پڑھی نہیں، پردہ توڑے گھر اندر ہے کوئی نہیں، تسی کیوں آندھو سرکار کی آمد مرحبا، تانوں تے موجے تانوں تے ہورویں تے لب گئی آنے، تسا کدا کہندے ہو سرکار کی آمد مرحبا، ہم کہیں سرکار کی آمد، اچھی کہیے پیار نال بات ختم ہون لگی ہے، سرکار کی آمد۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث، سیدنا جعفر تیار، سیدنا جعفر تیار، سیدنا علی کے بھائی سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جعفر تیار شہید ہو گئے نے، انہاں دے گھر والے غمی اندر نے، پریشانی اندر نے، انہاں دے گھر والے غمی اندر نے، پریشانی اندر نے، فرمایا انہاں واسطے کھانا، توجہ ہے میرے اگلو چٹا ووٹ آیا جی، انہاں دے پیار دی گل آندا میں دنیا جو واحد بندہ نالے ووٹ نالے چٹا وا، میں آگے اللہ دی آنا مبارک سرکار کی آمد، ذرا پیار نہ کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ایک آواز نہ اونچی آواز نہ سرکار کی آمد، ایک آواز نہ جھوم کے مدنی بھائی کہن سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آوان گوان جائے آواز کیا حدیث مسجد کی ہو گیا سرکار کی آمد۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، ذرا اونچی کہو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، رانا صاحب کی آمد، آؤ جی تشریف لے، رانا صاحب دی آمد، بٹ صاحب دی آمد، آ رہے ہیں سارے ماشاء آلہ و سلام مرحبا بھی ٹھیک ہے، آلہ و سلام و مرحبا، تشریف لے آؤ جی، ذرا پیار نہ کہیے سرکار کی آمد۔ یہ مطلب ہے انہوں جلسہ بن گیا، خطبات تشریف لے آئے نے، جلسہ رات تک دیر تک انشاءاللہ فجر تک جاری رہے گا، تو ذرا پیار نہ کہو سرکار کی آمد۔ جڑا اٹھ کے جائے نہیں یار، جڑا تقریر تو بعد فوری اٹھ کے جائے او دے بارے کی کہنا تو
ہلنا نہیں جلنا نہیں جب تک شیخ علماء دے بیانات مکمل نہیں ہونے سرکار کی آمد جڑا اٹھے گا میں سمجھا گا کہ انہوں حضور دے آن دی خوشی نہیں ہوئی سرکار کی آمد سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعفر تیار شہید ہو گئے نے انہاں دے گھر والے غم اندر نے انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو محبوب دسنا کی چاندے نے جنہاں دے گھر فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر کھانا پکا کے انہاں دے گھر کھانا پکا کے مولوی کی آندے نے جنہاں دی فوتگی ہو جائے او کھانا پکا کے ساڑھے گھر وہ آندے نے ساڑھے گھر بھیجو 40 دن تک ساڑھے گھر بھیجو جنہاں نے میتاں دے گھروں 40 دن کھانا کھانا ہے سنت دی مخالفت کر کے او کی جانن سرکار کی آمد جنہاں ظلم زیادتی دی انتہا کر دیتی ہے یتیمہ دا مال کھاتا ہے کل دے نام دے ختم دے نام تے 7ویں دے نام تے 10ویں دے نام تے 40ویں دے نام تے 82 دے نام تے عورس دے نام تے کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں جنہاں رہبر انسانیت تے رحم محبت و رحمت و فائدہ اٹھایا ہے نہ کل کا بوجھ پایا نہ 7ویں دا نہ 40ویں دا یہ کوئی بوجھ نہیں مسئلہ کہلی حدیث اندر پھر میرا کہ میں کہاں سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ سارے جہانہ لئی رحمت نے آپ ساڑھے لئی رحمت نے ساڑھے لئی رحمت نے باقی رحمت ساری جہانہ لئی رحمت نے او ایک بڑا کھلا موضوع ہے میں اپنے تذکرہ کرام محبوب ساڑھے لئی رحمت بن کے آئے اور کیویں آئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجمع الزوائد اندر سنن در قطنی دی حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی جیڑا بندہ نماز رفع الیدین کرے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کے نیکی عطا فرمائے گا ہر انگلی دے بدلے کے نیکی عطا فرمائے گا جڑا اس نیکی تو معروم نے او کی پڑھن میرا حق بندا ہے جن حضور نے خوشخبری دیتی ہے کہ جڑا میرا امتی نماز وچ رفع الیدین کردا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے نیکی عطا فرماندا ہے اتنیاں نیکیاں جدوں آل الحدیث دے کول اکٹھیاں ہو گئیاں تے حق بندا ہے کبھی سرکار کی آمد سرکار کی آمد میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں جڑی پیا بات دسی ہے جڑی کسے نے بھی نہیں یا پہنچی نہیں یا انہاں سمجھی نہیں یا انہاں غور کیتا نہیں انہاں میلاد تو جشن تو جان چھوٹی نہیں چونے سا گلیاں صاف کرن تو جان دی خلاصی ہوئے تھے پورا مہینہ گلیاں صاف ہوندیاں نے اللہ نے کس طرح پیاری ڈیوٹی لائی ہے اللہ نے کیڑی سونی ڈیوٹی لائی ہے بات تسی کم از کم سال بعد ایک باری گلیاں صاف کر دو تاکہ اہل حدیث نے گزرنا سوکھا ہو جائے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے پہلی ایک قوم گزری ہے جنہاں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں منی اللہ نے انہاں سوائی تے لایا سی پہلی ایک قوم گزری ہے جنہاں نے عیسیٰ ابن مریم دی بات نو منیا نہیں تے رب نے انہاں نو گلیاں دی سوائی تے لایا سی جنہاں ہون نہیں منی رب نے سال بعد انہاں کول بھی گلیاں صاف کروانا ہے کہ گلیاں صاف کرو چونا بکھیرتے ہو صاف ستھریاں کر دو خوشبو لگ جائے تاکہ اہل حدیث گزرن تے پتہ چلے سرکار کی آمد مرحبا ہوئی ہے سرکار کی آمد اچھی کہو سرکار کی آمد تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی ہے جنہوں آل الحدیث نے قبول کیتا ہے پیار محبت نال سمعنا وأطعنا کے تقاضے کے تحت قبول کیتا ہے نبی علیہ السلام نے خبردار سن لو یہ تمہیں فاتحہ نہیں پڑھنی تے تواڈی نماز قیامت والے دن حساب تہاڈا پہلا نماز دا ہونا ہے تے جے نماز صحیح نہ نکلی تے اگلے رب نے جشن تے پوچھنا ہی کوئی نہیں اگلے اعمال رب نہیں پوچھے گا نماز پر پھنس گئے تو پھنس گئے
نماز اپنی درست کر لو. پھر حضور فرما گئے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جو گر تھا نماز کی قبولیت کا اس کو حضور نے بتا دیا, ہم نے لے لیا. تمہاری آج تک نماز فاتحہ سے خالی ہے. تمہیں خبر دیتا ہوں تمہاری نماز نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اہل الحدیث کی ایک نماز مقبول ہے. کیوں؟ ہماری وہی نماز ہے جو جبریل کے ذریعے محبوب کو عطا کی گئی, جس کو محبوب نے مدینے کے میں پڑھ کے دکھایا, اور آج تک مصلی رسول پہ وہ نماز جاری ہے. جدو تیری نماز انفی پھر تو کہے امام ابو حنیفہ کی آمد مرحبا. ہماری نماز رسول, ہماری صلاۃ الرسول, ہماری نماز پیغمبر, ہماری نماز محمدی, ہم کہیں سرکار کی آمد. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا فاتحہ نہیں پڑھنا او دی نماز نہیں ہے. حدیث صحیح البخاری اندر کتاب القراءت امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی حدیث دی کتاب, اس دے الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. جڑا امام دے مگر فاتحہ نہیں پڑھدا اس دی نماز نہیں. جیڑی چیز سب تو پہلے حساب ہونا ہے وہ دی قبولیت اگر حضور نے سانوں دس چھوڑیا ہے. اساں فاتحہ بغیر کدے پڑھی نہیں تے جنہاں ایڈی گردی پیاری گل دسن تے ساڈا بندا ہے کبھی سرکار کی آمد. اقول قولی